ایک رات اسلم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بھابی، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ گناہ ہے میں جانتا ہوں، مگر میرے قابو میں نہیں ہے۔ ثنا گھبرائی، نہیں اسلم بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں مگر کیا کروں، میرا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ ثنا کمزور تھی، اسے احمد کی یاد آتی، اس کی تنہائی کاٹتی۔ اسلم کی توجہ، اس کی محبت کی باتوں نے اس کے دل کو چھو لیا۔ ایک رات جب اسلم نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی، ثنا نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر پھر نہیں، ہم نہیں کر سکتے، صرف ایک بار بھابی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ غلط ہے، محبت غلط نہیں ہوتی۔ ثنا نے ہار مان لی۔ اس رات سے سب بدل گیا۔ ثنا نے خود کو اسلم کے حوالے کر دیا۔ اسلم مولوی تھا، اس کا کچھ زیادہ ہی سخت اور طاقتور۔ احمد اور اسلم کی دوستی 15 سال پرانی تھی۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی کے دنوں میں ہوئی تھی۔ احمد نے بزنس مینجمنٹ پڑھی تھی اور اسلم اسلامیات کے شعبے سے تھا۔ یونیورسٹی کے بعد احمد نے اپنا کاروبار شروع کیا، جبکہ اسلم نے مدرسے میں تدریس شروع کی اور بعد میں اپنا چھوٹا سا دینی ادارہ قائم کیا۔ احمد کی شادی 8 سال پہلے ثنا سے ہوئی تھی۔ ثنا 30 سال کی ہو چکی تھی، ایک سادہ لیکن خوبصورت خاتون جو گھریلو زندگی گزارتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک 6 سال کا بیٹا اور ایک 4 سال کی بیٹی۔ اسلم اکثر احمد کے گھر آتا، وہ ثنا کو بھابی کہتا اور بچوں کو پیار کرتا۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی، باتوں میں علم کی چاشنی تھی، گھر والے اس کی عزت کرتے۔ اسلم بھائی واقعی نیک آدمی ہے، ثنا اکثر احمد سے کہتی، ان کی باتوں میں ایک سکون ہے۔ احمد مسکراتا، ہاں وہ میرا سب سے قریبی دوست ہے۔ احمد کا کاروبار پھیل رہا تھا، ایک بڑا موقع دبئی سے آیا ہے، ایک بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ شراکت کا معاہدہ طے پایا۔ یہ معاہدہ احمد کے لیے بہت اہم تھا، مجھے کم از کم 6 ماہ دبئی میں رہنا پڑے گا۔ احمد نے ثنا سے کہا، یہ ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ثنا نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دی، ٹھیک ہے، مگر تم ہم سے دور ہوگے، میں ہر ماہ واپس آؤں گا اور فون پر رابطے میں رہوں گا۔ اسلم نے جب سنا تو کہا، احمد بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے گھر کا خیال رکھوں گا، بچوں کو مدرسے لے جاؤں گا، ثنا بھابی کی مدد کروں گا۔ احمد نے اسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم سچ مچ میرے بھائی ہو اسلم۔ پہلے مہینے سب کچھ ٹھیک رہا۔ اسلم ہفتے میں 2-3 بار احمد کے گھر آتا، بچوں کو مدرسے لے جاتا، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کرتا۔ ثنا تنہائی محسوس کرتی تھی، احمد دور تھا، اگرچہ روزانہ فون کرتا تھا، مگر اس کی جسمانی موجودگی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اسلم کی آمد اس تنہائی میں سکون دیتی۔ بھابی، آج احمد بھائی کا کہنا تھا کہ گھر کے بلوں کا خیال رکھوں۔ اسلم نے ایک دن کہا، میں آپ کے ساتھ بینک چلتا ہوں۔ ثنا نے شکر گزار ہو کر ہاں کہہ دی۔ شام کو بچے سو گئے اور اسلم اور ثنا بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بھابی آپ بہت پریشان لگتی ہیں، اسلم نے نرمی سے کہا۔ ثنا نے گہری سانس لی، احمد کے بغیر گھر سونا لگتا ہے، یہ فطری ہے، مگر یاد رکھیں احمد بھائی آپ کی اور بچوں کی بہتری کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اسلم کے الفاظ میں تسلی تھی، ثنا کو اچھا لگا۔ دوسرے مہینے سے اسلم زیادہ بار آنے لگا، کبھی کھانے کا بہانہ، کبھی بچوں کی پڑھائی کا۔ ثنا کو اس کی موجودگی پسند آنے لگی۔ ایک دن جب ثنا بیمار پڑی، اسلم نے اپنی بہن کو بھیج دیا جو اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اسلم خود روزانہ پوچھنے آتا، بھابی آج کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اسلم نے ایک روز پوچھا جب ثنا بہتر ہو رہی تھی، بہتر ہوں آپ کی بدولت، یہ میرا فرض تھا احمد بھائی کے دوست ہونے کے ناطے۔ مگر اسلم کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، وہ ثنا کو دیر تک دیکھتا، اس کی باتوں کو غور سے سنتا۔ تیسرے مہینے کی ایک شام، بچے سو چکے تھے، اسلم اور ثنا بیٹھے تھے۔ اسلم قریب آیا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ جیسی نیک بیوی کسی کسی کی قسمت میں ہوتی ہے۔ ثنا نے حیرت سے دیکھا، اسلم بھائی معاف کرنا، میرا مطلب تھا کہ احمد بھائی بہت خوش قسمت ہیں۔ مگر اسلم کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ صرف احمد کی خوش قسمتی کے بارے میں نہیں تھی۔ چوتھے مہینے سے اسلم نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ وہ ثنا کو بتانے لگا کہ وہ کتنا تنہا محسوس کرتا ہے۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے بھابی، میری ماں کا انتقال ہو چکا، باپ بیمار ہیں، میں اکیلے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ ثنا نے ہمدردی سے کہا، آپ کی شادی ہونی چاہیے۔ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ ایک غریب مدرسے والے سے؟ آپ اچھے انسان ہیں، آپ ہی ہیں جو مجھے سمجھتی ہیں۔ اسلم نے آہستہ سے ثنا کا ہاتھ چھوا، ثنا نے ہاتھ کھینچ لیا مگر سختی سے نہیں۔
معاف کیجیے، اسلم نے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں تھی۔ 5ویں مہینے سے اسلم رات کو آنے لگا۔ وہ کہتا کہ دن میں مصروفیت ہوتی ہے۔ ثنا نے ابتدا میں انکار کیا، مگر اسلم نے قائل کر لیا۔ بچے سو گئے، کوئی نہیں دیکھے گا، میں صرف آپ سے دینی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی رات وہ صرف بات چیت ہوئی۔ اسلم نے زندگی کے بارے میں فلسفیانہ باتیں کی، محبت کے بارے میں بات کی۔ اسلام میں محبت کا بہت احترام ہے بھابی، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ ثنا سنتی رہی، اسے اچھا لگا کہ کوئی اس سے ایسی گہری باتیں کر رہا ہے۔ دوسری رات اسلم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بھابی، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ گناہ ہے، میں جانتا ہوں، مگر میرے قابو میں نہیں ہے۔ ثنا گھبرائی، نہیں اسلم بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، میرا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ ثنا کمزور تھی، اسے احمد کی یاد آتی، اس کی تنہائی کاٹتی۔ اسلم کی توجہ، اس کی محبت کی باتوں نے اس کے دل کو چھو لیا۔ ایک رات جب اسلم نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی، ثنا نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر پھر، نہیں، ہم نہیں کر سکتے، صرف ایک بار، کوئی نہیں جانے گا، یہ غلط ہے، محبت غلط نہیں ہوتی۔ ثنا نے ہار مان لی۔ اس رات سے سب بدل گیا۔ اسلم اب باقاعدہ طور پر رات کو آنے لگا۔ وہ احمد کے فون آنے کے اوقات جانتا تھا، اس لیے محفوظ اوقات میں آتا۔ ثنا شرمندگی محسوس کرتی، مگر ساتھ ہی اسلم کا ساتھ بھی اچھا لگتا۔ اسلم اسے وہ توجہ دیتا جو احمد نہیں دے پاتا تھا۔ وہ اس کی بات سنتا، اس کی تعریف کرتا، اسے خاص محسوس کراتا۔ ایک دن ثنا نے کہا، اگر احمد کو پتہ چل گیا تو؟ کیسے چلے گا، ہم محتاط ہیں، مگر میرا دل ڈرتا ہے۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ 6 ماہ مکمل ہونے والے تھے، احمد دبئی سے واپس آنے والا تھا۔ اسلم اور ثنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا رشتہ ختم کر دیں گے۔ احمد بھائی کے آنے کے بعد میں کم آؤں گا، اسلم نے کہا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ثنا نے ہاں کہہ دی، مگر اس کا دل بھاری تھا۔ وہ دونوں کی محبت میں پھنس چکی تھی۔ احمد واپس آیا۔ ثنا نے خوشی کا اظہار کیا، مگر احمد کو محسوس ہوا کہ کچھ بدلا ہوا ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے تھی، وہ کبھی کبھار گمسم رہتی۔ ایک دن احمد نے اسلم سے کہا، ثنا میں تبدیلی آئی ہے، وہ خوش نہیں لگتی۔ اسلم نے پرسکون لہجے میں کہا، شاید تنہائی نے متاثر کیا ہے، وقت لگے گا، مگر احمد کا شک دور نہیں ہوا۔ ایک رات احمد نے دیکھا کہ ثنا خاموشی سے فون پر میسج کر رہی ہے، وہ مسکرا رہی تھی۔ احمد نے قریب سے دیکھا تو میسج اسلم کا تھا، آج رات نہیں آ سکتے۔ احمد کا دل ٹوٹ گیا، وہ چپکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے دن اس نے اسلم کو بلایا۔ کیا بات ہے احمد بھائی، تم اور ثنا؟ اسلم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے میسج دیکھ لیا ہے۔ اسلم نے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر احمد کے سامنے بے بس تھا۔ احمد نے ثنا سے بات کی۔ ابتدا میں تو اس نے انکار کیا، مگر پھر سب کچھ بتا دیا۔ معاف کر دو احمد، میں کمزور تھی۔ وہ اسلم مجھے سمجھتا تھا۔ احمد کا غصہ چھلک رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ تم نے میری دوستی، میرا اعتماد، سب کچھ توڑ دیا، مجھے معلوم ہے۔ احمد نے اسلم کو گھر سے نکال دیا۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ اسلم کا مدرسہ بند ہو گیا، لوگ اس سے منہ موڑنے لگے۔ ایک دن اسلم احمد کے گھر آیا۔ معاف کر دو مجھے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ احمد نے کڑواہٹ سے کہا، تم نے نہ دوستی کا احترام کیا، نہ میرے گھر کا، جاؤ، مجھے تمہاری صورت نہ دکھائیو۔ احمد اور ثنا نے کونسلنگ کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں تو احمد رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بچوں کے لیے رکنے کا فیصلہ کیا۔ کونسلر نے کہا، یہ ایک بڑی غلطی تھی، مگر رشتے مرمت کے قابل ہیں۔ ثنا نے پوری زندگی احمد کی خاطر وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے معاف کر دیا، مگر اعتبار واپس آنے میں وقت لگا۔ اس واقعے نے تینوں کی زندگیاں بدل دیں۔ احمد نے سیکھا، دوستی میں بھی حدود ضروری ہیں، گھر کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ثنا نے سیکھا، کمزوری میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، شادی ایک مقدس رشتہ ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلم نے سیکھا، دینی علم کا فائدہ اٹھا کر دوسروں کو گمراہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج احمد اور ثنا پھر ساتھ ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ اسلم شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ نمبر 1، دوستی میں حدود ضروری ہیں۔ نمبر 2، گھر کی حرمت کا خیال رکھیں۔ نمبر 3، کمزوری میں فیصلے نہ کریں۔ نمبر 4، اعتماد کا تقدس پامال نہ کریں۔ آخری بات، ہر رشتے کی اپنی عزت ہوتی ہے، دوستی، شادی، اعتماد، یہ سب انمول ہیں۔
انہیں کبھی مجروح نہیں کرنا چاہیے۔